مرید پھول ہے اور مرشد خوشبو ہے، اسی لیے پھول خوشبو کے بغیر بیکار ہے۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مرشد آنکھ کی طرح ہے اور طالب نظر کی طرح ہے، نہ نظر آنکھ سے جدا ہوتی ہے اور نہ ہی آنکھ نظر سے جدا ہوتی ہے۔ مرشد کے قلب سے نوری تار مرید کے قلب کو لگتی ہے، جس کے ذریعے نور کی فراہمی، علم و عرفان اور اسرار الہی میسر ہوتا رہتا ہے۔ علم وسیلہ نہیں بلکہ علم روشن راستے کا در ہے۔ دراصل وسیلہ مرشد ہے جو راستے کا محافظ، نگہبان اور معرفت تک پہنچانے والا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہر مقام معلوم ہوتا ہے اور کشف سے واقف ہوتا ہے۔ صوفی اپنے وجود سے غیر حاضر اور اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ مرشد اگر کامل ہو تو طالب کو مجذوب نہیں ہونے دیتا، یعنی فنا فی اللہ کے مقام پر کبھی ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ مرشد کی تلاش اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت میں رہ کر انسان ایسی روح حاصل کر لے جو دل کو زندہ کر دے اور مرید اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اولیاء اللہ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ فقیروں کی محفل میں سکون وہی پاتے ہیں جو اپنی دنیا کو بھی اپنے جوتوں کے ساتھ دروازے سے باہر اتار کر آتے ہیں۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کے بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔